میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عفو درگزر، رحم و کرم، محبت اور شفقت اور پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھیں۔ آپ برائی کے بدلے میں کسی کے ساتھ برائی نہیں فرماتے بلکہ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات مبارک کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، غلام ہو یا لونڈی، عورت، بچہ یا خادم، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی کبھی نہیں مارا۔ لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں فرماتے تھے اور اس کا انتقام لینے کی تلقین فرماتے۔ عفو درگزر کی اور رحم و کرم کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے چند دن نہیں، چند ماہ نہیں بلکہ 13 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں اور اتنا ظلم کیا، اتنا ستایا کہ آپ کو اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزاروں جانثاروں کے ساتھ حمد باری تعالیٰ فرماتے ہوئے سرزمین حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحن حرم دشمنان اسلام سے بھرا ہوا ہے۔ دشمن اسلام اس فتح کو دیکھ کر خوف زدہ ہیں کہ اب ہم سے تمام بدلے لیے جائیں گے، ہم سے تمام اگلے پچھلے برے کرتوتوں کا حساب چکایا جائے گا کہ اچانک آواز بلند ہوتی ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم لوگ آزاد ہو۔ سیرت کے بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اس تاریخی انقلاب میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان، اعلیٰ اخلاق، بہترین لب و لہجہ اور جد و جہد اسلام کو پھیلانے کا حصہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل، بردباری اور قوت برداشت نے بھی بہت بڑا اہم رول ادا کیا۔ بلا شبہ صبر و تحمل کا وصف انتہائی مفید و معنی خیز ہے۔ اس سے سعادت و بھلائی، سکون و اطمینان اور کیف و نشاط کے مواقع ہاتھ تو آتے ہی ہیں، ساتھ ہی صبر و استقامت کی راہ پر چل کر لوگوں کی قیادت و امامت کا درجہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنا یہ دستور اور قانون بہت پہلے ہی ان الفاظ میں سنایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو قائد اور امام بنایا جو ہماری باتوں سے لوگوں کو واقف کراتے تھے۔ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ مومن کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جس میں اسے جسمانی اور روحانی اذیت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو؟ تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی ان تکلیف دہ مواقع میں صبر و تحمل سے کام لیا، اس کے لیے بعد میں راستے ہموار ہو گئے، کامیابیوں کی منزل قریب ہو گئی اور پھر بعد میں دشمنوں کے دل بھی بدل گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کی تمام مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ اعلان توحید کے بعد بت پرستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی کے لیے جو نت نئے طریقے ایجاد کیے تھے، اس کی طویل اور دردناک داستان سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں، مگر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اس صبر و تحمل کی کیا دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ یہاں تک ہی نہیں، دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے اور جن کے دست ستم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھیں، ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تحمل، برداشت اور عفو درگزر کے برعکس غصہ اور اشتعال شیطانی اثر ہے۔ شیطان انسان کو مختلف تدابیر کے ذریعے ابھارنا چاہتا ہے تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے
کے لیے دور رس نقصانات کا باعث بنے۔ اس لیے قرآن نے ہمیشہ عفو درگزر کی تعلیم دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ معاف کرنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ بدخواہ اور حاسدین دنیا میں جتنا چاہیں تمسخر اور مذاق اڑا لیں، ایک دن ضرور انہیں اپنے کیے ہوئے پر افسوس کا اظہار کرنا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی مصلحت کے سبب نجات مل بھی گئی تو روز قیامت جو عدل و انصاف کا دین ہے، وہاں پر ہر ایک کو اچھے اور برے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال دہرایا، مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ کبھی مت کرنا۔ غصہ ایمان و عمل کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ خلاف مزاج کسی واقعے پر جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو تمام شرعی رکاوٹیں اس کے لیے بے اعتبار ہو جاتی ہیں اور وہ غصے کی حالت میں جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں غیظ و غضب سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے اور صبر و تحمل کی فضیلت اور ثواب کی کثرت اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس میں ایک شخص کو امتحان کی مختلف راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کبھی خارجی مجبوری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور کہیں زیادہ کو چھوڑ کر کم پر گزارا کرنا پڑتا ہے، کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی مقبولیت کو دفن کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے، کہیں شہرت اور استقبال کے راستے کو چھوڑ کر گمنامی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کہیں الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے اپنی زبان کو بند کر لینا پڑتا ہے، کہیں جانتے بوجھتے دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر لے لینا پڑتا ہے اور کہیں اپنے آپ کو ایسے کام میں شریک کرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔ ان تمام مواقع پر نفس کو کچل کر خلاف نفس کام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے انسان کا سفر ہمیشہ بلندی کی طرف جاری رہتا ہے۔ وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور نہ کبھی سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن جذبات اور غیظ و غضب سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ قریش مکہ نے مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں عطر پر نجاستیں ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہزار گستاخیاں کی، مگر کوئی ایسی مثال نہیں کہ غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارروائی کی ہو۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں ہزاروں تلواریں نکل سکتی تھیں، مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے نہ اس راہ کو اختیار کیا اور نہ مسلمانوں کو اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جذبات کو سکون دینے کی کوشش کرتے اور انہیں صبر و ضبط اور صبر و تحمل کا سبق سکھاتے رہتے۔